پہلے زمانے میں کیا ہوتا تھا اور آئندہ کیا ہوگا۔ وقت کے ساتھ ساتھ جوں ہر چیز ایڈوانس ہوتی جا رہی ہے، اسی طرح بہت سے قدیم نام بھی ایڈوانس یعنی جدید ہوتے جا رہے ہیں۔ آج سے سالوں پہلے کے بچے اپنے باپ کو ابا اور ماں کو اماں کہتے تھے۔ پھر ایک زمانہ آیا کہ ابو اور امی کہا جانے لگا، پھر پاپا ماما، پھر بابا ماما، اور پھر یہ ڈیڈی اور ممی اور موم ڈیڈ ہو گئے۔ ہم سوچتے ہیں کہ جس تیزی سے یہ نام تبدیل ہو رہے ہیں تو آئندہ 10-20 سال میں یہ نام مزید مختصر اور جدید ہو کر کہیں پپی ممی، مومی، موم ڈیڈ ہی نہ ہو جائیں۔ اسی طرح پرانے زمانے میں دلہا گھوڑے پر بیٹھ کر دلہن بیانے آتا تھا اور ڈولی یا تانگے پر دلہن لے کر جاتا تھا۔ پرانے زمانے کی دلہنیں اپنے اصلی شوہر نامدار مجازی خدا سے بھی عرصہ دراز تک پردے اور گھونگھٹ کرتی تھیں۔ پرانے زمانے کے عاشق اپنی محبوبہ کو خطوط بھیج کر اس کے جواب میں بوڑھے ہو جاتے تھے۔ جب تلک محبوب کو محبوبہ کا جواب ملتا تھا، محبوبہ کسی اور کو مل جاتی تھی۔ کیا آج کے موبائل اور SMS کے زمانے میں ایسا ممکن ہے؟ پرانے زمانے کی عورتیں اپنے شوہر کو منع کے ابا یا فلاں کے ابا کہہ کر پکارتی تھیں، پر آج کل تو بیویاں اپنے شوہروں کو نام کے ساتھ معاذ اللہ گالی دے کر بلاتی ہیں۔ پرانے زمانے کے ہیرو بالوں میں سرسوں کا تیل چبڑتے تھے اور ہیرون چوٹی باندھے، گجرے لٹکائے، کاجل کے ڈورے مٹکائے ہوتی تھی۔ مگر آج کل بہت کچھ بدل چکا ہے۔ اسی طرح لوگوں کے پرانے نام بھی وقت کے ساتھ ساتھ جدید ہوتے جا رہے ہیں۔ مثلا پہلے آدمیوں کے نام اللہ دتا، اللہ رکھا، اللہ وسایا، اللہ ڈیوایا ہوتا تھا، اور خواتین کے نام اللہ رکھی، اللہ ڈیوائی، زہرا بی بی، سگرا مائی وغیرہ ہوتے تھے۔ مگر آج کل یہ نام بالکل ناپید ہیں اور ان کی جگہ نئے ناموں نے لے لی ہے۔ اگر آج کے دور میں آپ کسی خاتون کا نام ان ناموں میں پکاریں گے، یا تو وہ جوتا لے کر آپ کے پیچھے پڑ جائے گی یا پھر آپ کو برا بھلا ضرور کہے گی۔ پرانے زمانے میں کسی آدمی کا نام عمران خان، وسیم اکرم، وقار خان وغیرہ نہیں ہوتا تھا، اور نہ ہی کوئی پنکی، ڈولی، مانو وغیرہ پائی جاتی تھی۔ بات پرانے زمانے کی اور چیزوں کی ہو رہی ہے تو پہلے زمانے میں ایک ہاتھ والا پنکھا بڑے سے موٹے کپڑے کی شکل میں ایک بانس میں لگا چھت میں لٹکا ہوتا تھا، جسے پورے ہاتھ میں رسی پکڑ کر چلایا اور ہلایا جاتا تھا، اور یہ پورے کمرے میں ہوا دیتا تھا۔ آج کل کے لوڈ شیڈنگ کے زمانے میں اگر اسی طرح کا ایک پنکھا ایک کمرے میں لگا لیا جائے تو کمرے بھر کے لیے کافی ہے۔ اس کے چلانے کا طریقہ واردات ایسا تھا کہ اس کی رسی کو پکڑ کر ہلاتے رہیں، سوتے رہیں، اور سوتے میں بھی رسی ہاتھ میں پکڑ کر سویا جاتا تھا، اور وہ در ٹائپ کا کپڑا ہل ہل کر پورے کمرے میں ہوا دیتا رہتا تھا۔ ذرا آنے والی گرمیوں میں یہ طریقہ آزما کر ضرور دیکھیے گا۔ اسی طرح کچن آئٹم کی ایک ضروری چیز پھنکنی، یعنی جسے پنجابی میں پھونکنی بھی کہتے ہیں، جسے لکڑی کے چولہے میں ہوا دینے، بادام توڑنے، یا میاں کا سر یا بیگم کا بازو توڑنے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ مگر اب گیس والے چولہے آنے سے ان کے منفی اور مثبت دونوں کردار ختم ہو چکے ہیں۔ شاید کسی بندے نے اس چیز کو اپنی یادوں کو تازہ کرنے کے لیے ضرور رکھا ہوگا۔ پہلے زمانے میں ٹماٹر، مرچیں رگڑنے کے لیے پتھر کے یہ والے ٹکڑے استعمال ہوتے تھے، مگر اب ان کی جگہ گرینڈر نے لے لی ہے، جو ہر چیز کا تہس نہس کر کے رکھ دیتے ہیں۔ ہاں، البتہ پرانی دیگیں پکانے والے نائی حضرات ابھی بھی لہسن، ادرک اور دیگر مسالہ جات وغیرہ کوٹنے کے لیے اس کا استعمال کرتے ہیں۔ اس کے کٹے مسالوں کا ذائقہ بہت اچھا ہوتا تھا۔ پرانے زمانے میں خواتین رنگ برنگی چوٹیوں کا بھرپور استعمال کرتی تھیں، جسے پراندہ اور گت بھی کہا جاتا تھا۔ روزانہ بالوں کو سنوارنا اور اس کی چوٹی بنانا یا کسی دوسری عورت سے بنوانا
सरसों का तेल चबड़ना भी एक ज़रूरी काम होता था। उस वक्त अगर मियाँ बीवी की नाराज़गी होती थी तो वो बच्चे घर में रखकर बीवी को चोटी से पकड़कर बाहर निकाल देता था। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे अपने प्यारों के साथ शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर भी ज़रूर कर दें।